ویلکم بیک خواتین حضرات. ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں. ہم رزق حلال بھی کالر لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی حامد صاحب. جی آپ گفتگو فرما رہے تھے پہلے. جی میں یہاں پہ بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے جو اگر آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے ہمارے بارڈر جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں دونوں طرف. ٹھیک ہے. ایک طرف انڈیا اور دوسری طرف افغانستان. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کے جو وہاں پر یہ مشقیں جو ہے وہ نہیں ہو رہی اور یہ جنگ میں شامل ہیں، تو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا سالانہ مشقوں کا ایک پیکٹ ہے جو کہ مارچ میں ہوتی ہیں، ایک سال سعودیہ میں ہوتی ہیں، ایک سال پاکستان میں. تو لاسٹ ایئر جو ہے وہ مطلب جہلم میں ہوئی تھی اور اس دفعہ سعودیہ میں وہ 19 مارچ سے ہو رہی ہیں. اور یہ حوثیوں پہ جو حملہ ہوا ہے یہ غالباً کوئی 27 مارچ کو ہوا ہے. تو کیا مطلب اس کے بارے، کیونکہ کل ISPR نے اس کو باقاعدہ تردید بھی کی کہ نہیں وہ تو ہماری جو ہے وہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں، تو مطلب اس کا کیا وہ ہے، کیونکہ یہ سالانہ مشقیں ہوتی ہیں ان کی. دیکھیں میں آپ کو چیز کلیئر کروں کہ آرمی میں یہ کوئی یہ نہیں ہوتا، اور سعودی عرب نے یہ نہیں سوچا کہ صبح انہوں نے رات کو انہوں نے سوچا کہ چلیں جی یمن پہ چڑھائی کرتے ہیں اور صبح انہوں نے جہاز بگا دی. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی پلاننگ سال تک بھی مہیت ہوتی ہے کہ آپ یہ لوگ بہت ڈیلیبریٹ اور بہت پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو سارا انہوں نے گٹھ جوڑ ایک دم کر لیا، پاکستان کی فوجیں، ٹینک، ابھی ٹینکوں کو وہاں پہنچانا، اسلحے کو وہاں پہنچانا، ایک پوری آرگنائز کرنا آرمی، اور پھر یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھی کہ ہم نے آئندہ آنے والے وقت میں ادھر کیا کرنا ہے. میں بھی سال ڈیڑھ سال پہلے سے یہ امیچیور ہوگی لیکن پلاننگ شروع تھی جو میں ویژولائز کر رہا ہوں. تو جو حامد صاحب ISPR جو کہہ رہی ہے ٹی وی پر آ کر، جو ISPR باقاعدہ تردید کر رہی ہے، تو کیا ہم یہ جگہ گورنمنٹ سیاست دان تو اگر جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں، ہم ISPR کے بیان کو کیا سمجھیں گے؟ وہ باقاعدہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں. جی بالکل سفید نہیں، وہ رنگین جھوٹ بول رہے ہیں. وہ رنگین جھوٹ بول رہے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ ان دنوں میں یہ جو ایکسرسائزز کا نام دیا جا رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ وہ جو ہے وہ ایک ملک جو ہے وہ جنگ کی حالت میں اور ایک وہاں پہ ایکسرسائزز ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. تو یہ نہیں ہو سکتا. اور اس سے پہلے یہ جو پہلے انہوں نے جو کی ہیں ایکسرسائزز وغیرہ، انہوں نے یقیناً یہ اسی پلان کا ایک حصہ تھی. اور ان کو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ڈالر کب سے لیے ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے پھر کب سے ان کے یہ روابط ہوئے ہیں، قریب قربت ہوئی ہے، اور یہ ان کے دورے بھی کافی سارے ادھر ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں آلریڈی یہ ان کو کر چکے ہیں. ہم لوگوں کو بہت پیچھے رکھا ہوا ہے. آرمی دیکھیں جب اس طرح کے جہاں پہ آرمی کو بھی پتا ہے کہ جب وہ اس طرح سے اوپن میں وہاں پہ جا کے اگر مداخلت کرتے ہیں اور کوئی کور اپ سٹوری، ایکسرسائزز کی کور اپ سٹوری دنیا کو نہیں بتاتے تو وہ ایکسپوز ہوں گے. تو اس میں ہماری آرمی بالکل قصوروار ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. کارگل میں ہم نے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا، کچھ جگہیں قبضہ کر لی. کیا ISPR آخری وقت تک یہ نہیں کہتی رہی کہ کارگل میں مجاہدین بیٹھے ہیں؟ جب انڈینز نے وہاں پہ قبضہ کیا اور انہوں نے پکڑے لوگ اور انہوں نے دکھائے کہ آپ کی آرمی ہے، تو پھر ہم نے کہا ہاں تھوڑی سی آرمی بھی ہے وہاں پہ. کیا ایسا نہیں ہوا؟ تو ایسی ہی صورت ہوتی ہے جب جنگ میں یہ چیزیں جب کرتے ہیں جو فوجی، اس میں ضروری نہیں ہے کہ سب کو آپ کو وہ حقیقت بتائیں. اور ISPR جو ہے وہ کوئی وہ معذرت کے ساتھ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہی بول رہے ہیں. تو اس میں تو حقائق بیان کرتے ہیں جو زمینی حقائق ہوتے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا ڈیلیبریٹ اس کو سوچیں تو اس میں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ وہاں پہ ہماری آرمی بڑے عرصے سے موجود ہے. میرے اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں پر تقریباً ایک سال یا 1.5 سال سے بیٹھ کے ٹریننگ دلوا رہے ہیں. تو ٹریننگ کا مسئلہ اگر یہ کہتے ہیں ہم تو صرف وہاں پہ ٹریننگ دلوانے کے لیے گئے، ٹریننگ تو یہ 1.5 سال سے پہلے سے ان کو دے رہے ہیں. اور وہاں پہ ہر 6 مہینے کے بعد 900
سعودین آرمی کے جو لوگ تھے ہماری فوج ان کو تیار کر رہی تھی. تو وہ کس وجہ سے کیا وہ چیز آ گئی یا سعودین ایک دم وہ اپنی عیاشی اور اپنی جو ان کی رنگین زندگیاں ہوتی ہیں وہاں سے ان کو فرصت مل گئی اور انہوں نے کہا کہ سوچا چلو ابھی فوج تیار کرتے ہیں. وہ کوئی مقصد تھا سامنے. اسی لیے وہ ایک انٹینسو ٹریننگ پروگرام چلایا جا رہا تھا اور ایک سارا خرچہ کیا جا رہا تھا, ہتھیار اکٹھے کیے جا رہے تھے. یہ پراپر ایک پلاننگ تھی کہ ہم نے یہ کرنا ہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یمن میں ان کی جو ہے انٹرسٹ کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ جو تھوڑا سا میں اور ٹائم دوں گا, یہ جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں یہ یقیناً سعودین کے اتنے عقل مند نہیں ہیں. ان کو سپر پاورز ان کے آہستہ آہستہ ان کے دماغوں میں ڈالتی ہیں کہ جی آپ کا یہ خطرہ ہے, آپ کو اس طرح سٹیپ لینے چاہیے, آپ کو اس طرح تیاری کرنی چاہیے. اور یہ جو ہمارا ملک ہے ابھی یہ جو ایک بخشو کی حیثیت سے سامنے آ رہا ہے کہ اس کو بھی ضرور بیچ میں شامل کرنا ہے, کیونکہ اس کے بغیر کام پورا نہیں ہوگا. تو یہ یہاں تک ہو رہا ہے. دوسری ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا, ایک ایلیگیشن ایک اور بھی یہ بڑی آج کل میڈیا میں پاکستان میں سن رہا ہوں کہ ایک ایلیگیشن آ رہی ہیں جی وہ ایران کی اور سعودیہ کی پراکسی وار چل رہی ہے. بھائی میرے پراکسی وار تو وہ ہوتی ہے جہاں پہ دو ملک ایک جگہ پہ قبضے کرنے کی کوشش کریں. آپ نے داعش بٹھا دی ادھر سیریا میں, تو کیا کرتا ایران, کیا کرتا, چپ کر کے بیٹھا رہتا اور ادھر لوگوں کو مرنے دیتا. اس نے ادھر دفاع کروایا, لوگوں کی جانیں بچائیں. پھر آپ داعش آپ نے بٹھا دی ادھر عراق میں, تو کیا کرتا ایران, وہاں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہتا کہ مرتے ہیں, ان پہ ظلم ہوتا ہے, وہ ذبح کرتے رہے. وہاں پہ بھی اس نے دفاع کیا. تو کل اگر ایران یہاں پہ آ کے ان کو مظلوم جو یمنی ہیں, جو مسلمان ہیں, اگر ان کو دفاع کرتا ہے تو پھر وہ پراکسی وار تو نہیں لڑ رہا, وہ تو ہر جگہ بیچارہ پہنچ کے دفاع کر رہا ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ نے جو ہے مفصل اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو فرمائی. اور جو سچویشن ہے کافی کمپلیکسڈ ہے کہ, اور یہ ہوتا رہا ہے ویسے کہ میڈیا پہ جو ہے وہ بیانات بازی ہوتی ہے, کیونکہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایک دم بریکنگ آتی ہے کہ جی فیصلہ ہو گیا فوج جا رہی ہے, پھر ہو گیا کہ نہیں جی نہیں جا رہے. اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری جناب محمد علی بھائی, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کا ٹاپک بھی آج وہی تھا, تو اس سے پہلے میری بہن نے بریانی بھی بتا دی تھی کہ بریانی کس طرح بنانی ہے. ساتھ ساتھ یہ نہیں بتایا کہ یہ بریانی ایران سے آئی ہے ہمارے گھروں میں. یہ جب یہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے بریانی لے کے آئے تھے. جو سب سے بریانی بیوٹیفل ہے وہ ویجیٹیرین ہے. آج جو دنیا میں بریانی بنتی ہے وہ ویجیٹیرین ہے بریانی انشاءاللہ تعالی. تو اسی کے ساتھ ساتھ ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. تو آپ کی گفتگو میں سننا تھا, بھائی صاحب آئے, انہوں نے بہت زیادہ انفارمیشن دی ہمیں. انفارمیشن تو ہر آدمی دے رہا ہے, مسئلہ علی بھائی یہ نہیں ہے. آپ بھی انفارمیشن دے رہے ہیں, میری بہن بھی دے رہی ہے, نیوز سے بھی ملتی ہے, اپنا کیا کہتے ہیں کھرا سچ میں مبشر لقمان بھی دیتا ہے. میرے بھائی ابھی ملٹری میں آئے تھے, وہ بھی انہوں نے بڑی انفارمیشن دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں علی بھائی جس کے پاس اسلحہ ہے وہ پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے سب. یہ مقصد ہے. ابھی میں اپنے بھائی سے کوشچن میں پوچھتا کہ جب بنگلہ دیش میں ہمارے پاکستانی گئے تھے, میرے خیال سے میرا یہ بھائی بھی خود شامل ہوگا اس فوج کے اندر جب بنگلہ دیش میں انٹر ہوئے تھے. تو اینی وے تو یہ پلاننگ کرتے ہیں. تو یہ دنیا کا مسئلے کا حل نہیں ہے بھائی. آج اگر سعودی عرب کے پاس اسلحہ ہے یا امریکہ کے پاس اسلحہ ہے, انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کنٹری کے اوپر جانا ہے, یا افغانستان میں جانا ہے, عراق میں جانا ہے, سیریا میں جانا ہے, ادھر جانا ہے. یہ دنیا کے مسائل چلتے رہیں گے. میں چاہوں تو انفارمیشن آپ کو دوں, ایسی انفارمیشن دے دوں کہ آپ دانت تلے انگلیاں لے لیں گے, یار یہ انفارمیشن تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. انفارمیشن سے کچھ حل نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل یہی جو ٹاپک ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. دیکھیں کہ یہ رزق جو تھا رب تعالیٰ نے صرف چھوٹا سا اسٹومک ہے جو پیٹ میں لگایا ہوا ہے, اس کے اندر 2 روٹی چلی جائیں, کسی میں 1 جاتی ہے. اگر اس کے اندر 10 روٹی ڈالیں گے نا تو وہ پھر کیا ہوگا, اوبیسٹی کی طرف چلے جائیں گے. پھر آپ نہ چل سکتے ہیں, نہ پھر سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. وہ رزق آپ کو جو ہے نا وہ اڑنا کیا آپ کو چلنے نہیں دیتا. یہ بت تھا جو دنیا میں جس کی بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے, جس سے میں بار بار پیغام دیتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کا
جو لاسٹ بت رہ گیا تھا وہ کعبہ سے تو بت ہوتے ہیں نا, بتوں کو توڑا تھا, سب کو پتا ہے. بت جو تھا وہ تھا IMF کا بت ہے. جب تک اس بت کو نہیں توڑیں گے جو کچھ مرضی کر لو, ایڈی چوٹی کا زور لگا لو. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں اپنے چچا کا سود سب معاف کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ بت توڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دنیا میں کون سے بتوں کی بات کرتے ہیں. یہ IMF آپ کو بت نظر نہیں آتا. اب اس کو توڑیں گے تو پھر نہ کوئی دنیا میں کسی کے اوپر چڑھائی کرے گا, نہ کوئی دنیا میں کوئی اسلحہ بنائے گا, نہ دنیا میں کہیں بھوک ہوگی, سب کچھ پیسفل ہو جائے گا. تو آپ پوری دنیا کو, اللہ کے بندو, انفارمیشن کے بجائے دنیا کو بتاؤ کہ یہ لاسٹ بت رہ گیا ہے. ہبل جو تھا نا, اس کا جو لاسٹ بت تھا یہ رہ گیا ہے. اس بت کو توڑنے کی تیاری کرو اور بلا تفریق اکٹھے ہو جاؤ اور اس دنیا کو پیسفل بنانا ہے. تو یہ لاسٹ بت جو میں آج بھی مینشن کر رہا ہوں اور میں کہتا رہوں گا, اس کو توڑنے کی تیاری کرو. اور اس کو توڑنے کے بڑے بڑے طریقے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی مینشن کر دیا تھا کہ الیکشن آ چکے ہیں برطانیہ میں. اس بت کو توڑنے کے لیے جو بت کی پوجا کرتے ہیں, جو بت کے چاہتے ہیں کہ اس بت کی پوجا کرو, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان بتوں کو ہم نے اس طرح توڑنا ہے, نہ کہ اسلحہ لے کے, نہ کہ بم کی جیکٹیں پہن کے اس کو سوسائڈ کی طرح. یہ حال نہیں ہے. حال صرف یہی ہے کہ اگر آج صرف ایک, میں نے لاسٹ میں پتہ کیا ہوا تھا علی بھائی, کہ مسلمانوں نے, میں بھی ساتھ تھا جلوس میں, کہ جس وقت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی, لندن میں پوری دنیا میں جلوس نکلے, اور میں نے ایک سجیشن دی تھی. میں نے ان کو بولا تھا کہ یار اتنی تم بات کرتے ہو نا, یہ تمہیں کبھی بھی دنیا میں کبھی نہیں چھیڑیں گے, کبھی بھی یہ 1 انچ بات نہیں کریں گے. وہ کہتے کیا کہتے ہیں محمد علی؟ میں نے کہا کہ آج 58 مسلم کنٹری 58 کنٹری مسلمان سود, چلو سود نہیں لینا چھوڑ سکتے, بینکوں میں سے منی وڈرا کرا لو اور رات کو دیکھیں گے کہ آپ کا بینکنگ سسٹم کلیپس ہو گیا ہے اور IMF مر گیا ہے, یہ جن ختم ہو گیا دنیا سے. لیکن اس کی طرف نہ علماء دین توجہ دلاتے ہیں, نہ کوئی اور کوئی جاتا ہے, نہ کوئی اینکر آتا ہے. اس طرح توجہ دلائیں, موبلائز کرے دنیا کو اور اس کی تعلیم عام کریں کہ یہ لاسٹ بت ہے, اس کو توڑیں گے تو پیس چاہیے. ادروائز آج سعودی عرب چلا گیا, سعودی عرب کے اوپر کل کوئی اور کوئی چلا جائے گا, کوئی کل ایران کے اوپر چلے گا, ایران کب کسی اور کے چلا جائے گا, پاکستان کسی کی اور طرح چلا جائے گا, بھارت کسی کی طرف چلا جائے گا. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے علی بھائی. رب تعالیٰ ہم کو توفیق دے. اور لاسٹ ایک بات, جن لوگوں کو IMF کا نہیں پتا اس کی ٹرانسلیشن کریں, اس کے ممبر بتائیں, اس کا آفس بتائیں, اس کا ہیڈ کوارٹر بتائیں, وہ کس طرح ان کو لوٹتا ہے دنیا میں. اور یقین جانیے میری بہن, جس کے پاکٹ میں بارکلیز بینک کا کارڈ ہے نا, خدا کی قسم ایک سیکنڈ میں دنیا میں اس کارڈ کی وجہ سے بچہ دنیا سے بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے. صرف پلاسٹک کارڈ ہے میری جیب میں. اس پلاسٹک کارڈ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری فائدے مند ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ محمد علی نے یہ پلاسٹک کارڈ جو اپنی پاکٹ میں ڈالا ہوا ہے, اس سے ایک بچہ کتنے سیکنڈ, میں نے جتنی آپ سے گفتگو کی اس کے سیکنڈ بنانے, اتنی دیر میں بچے دنیا سے چلے گئے ہیں. بھوک اور پیاس سے میڈیسن ان کو نہیں ملی اور وہ مر گئے ہیں, صرف پلاسٹک کا کارڈ میں نے جیب میں ڈالا ہوا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم کو اس حقیقت کی طرف چلیں, اور اسی پلیٹ فارم سے, جس پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ان کے ہیڈ کوارٹر, ان کے وہ کہتے ہیں, ان کے جو کرندے ہیں یہ کس طرح کام کرتے ہیں, کس طرح دنیا کو لوٹتے ہیں, آپ ایجوکیٹ کریں. تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ آج سعودی عرب میں ہو رہا ہے, میں تو اس کے حق میں, سعودی عرب کی بادشاہت ختم ہونی چاہیے. جب تک سعودی عرب میں بادشاہت ختم نہیں ہوگی یہ مسلم دنیا کی بھی شیپ نہیں بن سکتی. میں نہیں کہتا کہ میں سعودی عرب کے حق میں ہوں, یہاں پہ بھی جمہوریت نہیں ہے, یہ بادشاہت ہے, اور بادشاہت کے خلاف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بادشاہ کے تو دھجیاں اڑا دی تھی, اور پھر وہی بادشاہی اس خانہ کعبہ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بادشاہی کو توڑنا پڑے گا. یہ بھی دوسرا بت ہے جس کی ہم پوجا روز کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میری بہن ٹائم دینے کا. میں دوسرے کالر بھی ہوں گے, ان کی بھی رائے سننا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پلیز. جی بھائی مہربانی. جی کون صاحب؟ وعلیکم السلام. کون صاحب؟ علی شاہ بول رہا ہوں. جی علی شاہ صاحب نہیں پہنچے.
خوش آمدید یہ کہنا ہے۔ بھائی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ISPR جو آرمی ہے یہ آرمی اچھی ہے. جرنیل جو ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی، ابھی جب مشرف صاحب آیا تو اس کے نیچے جتنا بھی آرمی نے کام کیا سارا ہی غلط کیا. ابھی رحیل شریف جو آیا ہے تو یہ اچھا جرنیل ہے. آرمی کا اس میں قصور نہیں ہوتا. آرمی نے بہت غلطیاں کی ہیں لیکن وہ ان جرنیلوں کا قصور ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب خود سود پہ پیسے دے رہا ہے تو پھر یہ رزق جو ہے یا روزی ہے وہ کیسے حلال؟ پاکستان بھی لے رہا ہے. سودی نظام جب تک ختم نہیں ہوگا یہ سود مود ہم اپنی زندگی سے، اس کے بارے میں بڑی سخت 2 حدیثیں ہیں مسلم شریف اور بخاری شریف کی جو میں ابھی یہ بہن کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا، تو ہم وہ سن کے بھی نہیں ڈرتے سود سے اور اپنا نظام. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سنی ریاست ہے یا شیعہ ریاست ہے، اگر اپنے آپ وہ ٹھیک ٹھاک رہ رہی ہے خوشحال ہے تو کیا ضرورت ہے اس میں گھس کے چلو اس کو ہم ابھی شیعہ ریاست بناتے ہیں یا اس کو سنی ریاست. ہم جو اصل صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کا دین ہے، ہمارے پاس امانت ہے کہ یہ امانت دوسروں تک پہنچانی ہے، جہاں دے رہا ہے وہاں دوسری لانی ہے. وہ چھوڑ کے ہم نے اس کو اپنی ابھی ہم نے تلوار سے اس کو شیعہ ریاست بنانا ہے، اس کو سنی ریاست. ہم تو سید ہیں، ہم تو سب کے لیے ہیں، ہم تو نہ شیعہ نہ سنی، ہم تو سید ہیں، سردار ہیں. ہم نے ٹھیک کرنا ہے. میں انشاءاللہ ان سب کو ٹھیک کروں، میں کرتا ہوں، میں ان کو ٹھیک کر کے رہوں گا. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی تو یہ وہی ہم جو ہے کہ کالرز کی ساری گفتگو جو ہم سن رہے ہیں تو تمام لوگوں کا معاملہ دیکھیں وہیں پر ہے جو کہ ہمارا نظام پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاں پر بات ہوئی کہ جی پیسے لیے ہیں تو کیا کریں گے، کیا اس کا وہ ہونا چاہیے، یا ایک طرح سے رسک کے اوپر گفتگو ہوئی. تو وہ سارے معاملات اگر ان کو جمع کریں تو وہ جو ایک مطلب باٹم لائن پوری بنتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ہے کیسا، آیا جائز ہے یا ناجائز. تو جیسی چیز آپ جو ہے وہ لقمہ جو وہ حرام پیٹ میں اتاریں گے تو وہ اثرات رکھے گا، چاہے وہ ملکوں کو دیا جائے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، اس کے اثرات ظلم پر مبنی ہی جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. تو یہی چیزیں جو ہے ابھی تک ہم نے لوگوں سے گفتگو کی اور احادیث کو دیکھا اور تمام چیزوں کو. یہ سب وہ ہے جو ایک انفرادی زندگی سے چلتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ حکومتوں تک پہنچتا ہے اور پھر وہ پوری دنیا میں جو جس کی حکمرانی ہے اس اگر دیکھا جائے وہی ایک حرام کا لقمہ ہے جو چل رہا ہے. مطلب وہ ظلم کے نظام کو جو نیچے سے آبیاری کر رہا ہے نا، اس کی جو اس کو مضبوط کر رہا ہے، مستحکم کر رہا ہے، وہ معاملہ ہی وہی ہے کہ وہ ایک غلط پیسے کا استعمال، چاہے وہ انفرادی ہو حیثیت میں ہو یا وہ اجتماعی، اور بلکہ وہ جیسے آپ نے کہا بالکل درست بات ہے کہ وہ انفرادی حیثیت سے اٹھ کر جب آپ کسی چیز کی صفائی کرنا شروع کرتے ہیں گھر سے کرتے ہیں. سب سے پہلے انسان اپنے گھر سے جو ہے وہ چیز کا آغاز کرتا ہے. جب نیچے سے گراس روٹ لیول سے معاملات خراب ہو جائیں گے تو وہ پھر اس کے بعد خاندان سے معاشرہ سے قوم سے ملک سے پھر پوری دنیا میں وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہیں تمام چیزیں. اور وہ جو آب گہوا ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ خراب ہے اور ظلم کو ظلم نہیں کہا جا رہا، باقاعدہ آگے بڑھ کر اس کی سپر طاقتوں سے تائید کی جا رہی ہے کہ جی بالکل صحیح ہے اور یہ ہمارے اتحادی ہیں. مطلب اب تو بات اتحادی پہ آ گئی نا کہ جی ہمارا الائنس کون ہے، ہمارے اتحادی کون ہے، چاہے ظلم کرے تو صحیح کرے تو ہم نے تو ان کی ہی حمایت کرنی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو. اس میں سچ کا تو فقدان ہو گیا نا. پھر یہی ہے کہ ہم تنقید کرنا جو آسان سمجھتے ہیں، لیکن اگر جو میرا خیال ہے کہ جو درستگی کی ضرورت ہے وہ ہمیں اپنی ذات سے کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی ذات سے شروع کریں گے، آغاز کریں گے اور پھر وہ ہم ایک مل کر جو ہیں وہ پھر اجتماع بن جائے گا. وہ اجتماع جو ہے اوپر تک چلتا چلا جائے گا اور بے شک اس کے لیے بہت بڑے لمبے ٹائم کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے، انقلاب آنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم اپنی ذات سے شروع کریں تو معاشرے میں انقلاب ضرور آ جائے گا. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ دیکھیں. ایک اور کالر کو شامل کریں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جناب ماجد موسوی صاحب. جناب موسوی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ. جناب ماجد موسوی صاحب. مولا اچھا رکھے بھائی، بہت اچھا جا رہا ہے، بہت اچھی توفیق ہے. اللہ ہدایت ٹی وی کو، لیبر ٹی وی کو، ہدایت ہر ٹی وی کو خدا خوش و خرم رکھے. آپ لوگوں کی محنت بہت چیز ہے اور خدا رسول اللہ کے صدقے سے سب تھی وہ ٹھیک ہوئیں گا انشاءاللہ. بس دعا کریے. میں عبادت کرتا ہوں، آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ عبادت کا مجھے موقع دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ.
नारे हैदरी या अली, नारे खैबरी या अली, नारे सदरी या अली, दम दम अली अली हर दम, अली अली हर दम, अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हिदायत टीवी जिंदाबाद, लब्बैक या इमाम ज़माना, शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। खुदा खुश रखे। मालिक मुसवी, न्यू जर्सी। आप शामिल हुए हज़ब साबिक़ की तरह और इबादत अंजाम दी। आपकी दुआओं का, आपकी जो है हम हमेशा जो है वो शुक्रिया। बुज़ुर्गों की दुआओं के तलबगार रहते हैं और खुदा जो है वो हमारे सर पे हमारे बुज़ुर्गों का जो साया सलामत रखे और इस तरह आपके तरह जो है वो मुखलिस लोग आते रहें और जो अपने खुलूस का इजहार हमारे प्लेटफॉर्म्स पर हमने, यही वो बरकतें हैं जो कि माशरे में ज़ाहिर होती हैं। ये वही मैं जब से बात कर रहा था कि इंडिविजुअल लेवल से शुरू होती है। इंसान अगर अपने तौर से शुरू करेगा तो वो ख़ानदान में नज़र आएंगी, ख़ानदान से कौम में, माशरे में, मुल्कों में, दुनिया में। इसी तरह पूरी दुनिया जो है वो एक जन्नत का गहवारा जो है वो एक अमन का गहवारा। सिर्फ अपने घरों में तनकीद कर लेने से बैठकर उससे कोई फ़र्क नहीं, नेगेटिव चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, पॉजिटिव उस पर अमल करना चाहिए। से तो तब्दीली लाने की ज़रूरत है और मायूस नहीं होना चाहिए खुदा की रहमत से। अगर हम तब्दीली लाना शुरू करें, हम सब अपने अपने हिस्सों की जो काम करें, दिया हुआ रिस्क मुअय्यन है बिल्कुल, और उसमें इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। खुदा ने रिस्क का वादा किया है, वो मरते दम तक, आखिरी सांस तक जो है वो रिस्क पीछे भागने होता है। एक आदमी को मैसूर किया गया था कमरे में, बिल्कुल प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है तो उनसे मौला से पूछा गया कि अगर एक आदमी एक जगह पर बंद हो तो इसका रिस्क कहाँ से आएगा, कोई दरवाज़ा नहीं है, सब बंद कर दिया है, तो कहा वहाँ से आएगा जहाँ से इसकी मौत आएगी। जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क का फरिश्ता भी अपना काम करेगा और रिस्क पर जो है वो कामिल यकीन हमें होना चाहिए कि हमारी सांस के आखिरी लम्हे तक खुदा जो है हमें जो वो रिस्क है वो फराहम करेगा, तो हमें इसके ऊपर हराम की तरफ और लूटमार में मुतवज्जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भी कॉल है कि मगर तुम्हें पता चल जाए कि रिस्क में इस तरह ढूंढता है जिस तरह मौत मरने वाले को ढूंढती है, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इस तरह रिस्क का पीछा नहीं करेगा जैसे मौत से सब पीछा छुड़ाते हैं और भागते हैं इस तरह। लेकिन इसीलिए छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक जो है वो ख़राबियाँ पैदा होती हैं। वहाँ पे असल में जो सबको पता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, हमारे हुक्मरानों को भी पता है और जो आगे और भी जो उनके सरों पर हाथ रखे हुए हैं, ये लिहाज कर लेंगे कि जो काम कर रहे हैं उसका जवाब इनको जाके देना होगा। जो मजलूमों का खून इनकी वजह से बह रहा है, इनकी हवस और लालच की वजह से जो करोड़ों अरबों डॉलर जेब में डाले हैं, ना जाने कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जो पड़े रह जाएंगे, उसकी वजह से जो लाखों लोग भूख और बमों का निशाना बने, उसका जवाब देना है। अगर ये सोच लें मामला हल हो जाएगा। और वो ये जो मैं सोच रही थी अली भाई के इबरत का मुकाम जगह जगह आता है अगर कोई समझना चाहे तो। हम इंसान जो हैं या तो उनकी आंखें बंद कर देता, अल्लाह चाहता ही नहीं है कि हम हमारी जो अक्ल है वो खुले उसकी तरफ। इसी तरह शायद अल्लाह ये भी नहीं चाहता, इन्हीं लोगों के लिए कह दिया गया कि इनके दिलों पर जो है मोहर लगा दी गई है। देखें वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, कितनी अहम शख्सियत थी, कितनी उनकी बुटबारी थी और क्या एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन जब दुनिया से गई तो पीछे कुछ भी नहीं, मतलब सब इंसान खाली जाते हैं। अभी वो सब एफर्ट जो आप कर रहे होते हैं, कितना बड़ा बादशाह दुनिया में जो समझता है कभी जाऊंगा ही नहीं, और कितने तरके में क्या क्या छोड़ गया। अभी मैं क्या कहूँ कि वो मतलब रेल पेल थी पैसे की, तो गए तो खाली हाथ और मिट्टी के ढेर के अंदर इंसान चला जाता है। तो उस जाने के बाद भी इंसान सबक नहीं शऊर, जैसे आपने कहा ना, सोचता नहीं तो सोच वहीं से आएगी जब लुक़्मे हलाल पेट में होगा, और लुक़्मा हराम जो है वो सोचने भी नहीं देता, बंद कर देता है ना, बंद कर देता है उन तमाम राहों को जो आपकी हक की तरफ जा रही होती हैं, जो सोचें आपकी हक की तरफ बढ़ रही होती हैं, उनको लुक़मा हराम जो है वो सारी चीज़ों को ही बंद कर देता है। मेरा ख्याल है कि वो आगे बांध देता है। जो है वो रिस्क को ताहिर करने के लिए ज़कात और खूब सी चीज़ें रखें, वरना क्या ज़रूरत थी इसकी। अगर तमाम पैसा सभी हलाल होता, कि सारे नोटों पर हुकूमत की स्टैंप लगी होती है, अगर सभी जो रिस्क हलाल था तो फिर सब इंसान उठा के सब खा पी जाता। तो इसीलिए उसमें रखा कि जो तुम्हारी कमाई है उसके इतने हिस्से हैं, इतना खुम्स है, इतनी ज़कात है, तुम्हें गुरबा का भी हक़ रहे, ये भी तुम्हें याद रहे कि आगे जाना है, जवाब देना है। तो ये मामलात विजन क्लियर होता है और मुसलमान इन हालों को ना होते जो आज हैं, जो एक दूसरे को खुद ही जो है वो मारे डाल रहे, किसी और दुश्मन की हमें अब ज़रूरत ही नहीं रही है। बिल्कुल।
تو خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس ہمیں میسر ہے، ہمیں اور آپ کو، اس کے دوران ہم اس کے سارے جو اس کو براڈ اسپیکٹرم میں جو ہے وہ دیکھ سکیں، اس کے سارے پہلوؤں پر غور کر سکیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی دن اس کے اوپر دوبارہ تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ اس کے لیے اوپر بہت بات کرنے کی ابھی ضرورت ہے. ہر لحاظ سے ہی ہمارے جو ہم انفرادی طور پر کماتے ہیں اس کے بارے میں بھی، اور جو ہم سے آگے آگے بڑھتے جائیں، لیول اگر آپ اوپر کرتے جائیں، حکمرانوں تک پہنچے جائیں، اس لیول پر بھی ہمیں جو ہے اس کے اوپر بھی اور ڈسکشن کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر بات کریں گے. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی زندگی رہی تو انشاءاللہ، اور تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.